رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوہ گر سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین سنی اجتماع پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے مراد مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ برادر گرامی قدر مداح رسول ثناخان رسول جناب حافظ و قاری محمد ریاض الدین صاحب اشرفی سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور اپنے آقاؤں کی مرتبتیں سنتے رہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا حالانکہ میں نے چاہا کہ میں تو عمل لے رہا آتا ہی رہتا تو میں اپنا وقت بھی قاری صاحب کی نظر کر دوں کیونکہ وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں لیکن پھر منتظمین کا حکم ہوا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ مزید زور بیان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم سنیوں کا حال تو یہی ہے آئے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے قبر میں جائیں گے دیدار مصطفیٰ کے لیے اور محشر میں بھی اٹھیں گے تو
انشاءاللہ میرے سرکار کی زیارت ہی کے لیے اٹھیں گے۔ امام فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بیدم وارسی کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، ہم نہیں تھے اس نہیں تھے میں بھلائی تھی، لیکن اس سے زیادہ بھلائی اس وقت ہوئی جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ہو جا، اس لیے کہ کوئی پہلے سے ہو رکھا ہے، اسی کی چاہت کے لیے ہو جا۔ تو بیدم بڑی دمدار بات کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں ہوں تیری اے جذبہ شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، لوگ کہتے ہیں محشر میں کیا ہوگا، ہم اس شاہ کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو بیدم نے بیان کیا۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو برو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو برو رسول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا عنوان ہمارے احباب نے پوسٹر کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ میرے احباب جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب، مولانا حافظ غفران اشرفی صاحب، یہ لوگ جانتے ہیں کہ کئی گھنٹے بھی جو ہے اس کے لیے کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عنوان ہم سمیٹ نہیں پاتے۔ سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ کوئی گلو نہیں ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائے گی لیکن کربلا ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن کربلا ختم ہوگا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے کربلا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ لکھ کر نہ بیان کر کے۔ تو آپ کی جتنی طاقت ہوگی، جتنی دیر تک آپ بیٹھیں گے، یا وقت میں جتنی گنجائش ہوگی، مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ بھی بڑا مختصر ہے، تو مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا عنوان ہے ما بعد کربلا، یعنی کربلا کے بعد کیا ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے خوشگوار حیرت بھی ہو رہی ہے کہ یہ سفر تقریباً میرا 11-12 دن کا سفر تھا۔ میں جس دن مالیگاؤں سے نکلا آج تک سب سے زیادہ اگر کوئی عنوان پہ مجھ سے گفتگو کروائی گئی تو اس پورے سفر میں اسی عنوان پر لوگوں نے کہا کہ آپ کربلا کے بعد بیان کریں کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا مولا حسین کا مجھ پہ کرم ہے کہ وہ اپنے گن گانے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں، ورنہ میں کہاں اور نام حسین کہاں۔ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی، کسی نے نعت میں کہا ہے میں اس کو مولا حسین کی منقبت میں کہتا ہوں میرے آقا، میری حیثیت کیا میں کیا، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا مولائی، جو ہو کرم کی نظر مجھ پہ میری بنائی، تمہارا سید شہدہ سلام کہتا ہے۔ اگر میں ہزاروں کروڑوں مرتبہ مشک سے، عنبر سے، خوشبوؤں سے اپنے منہ کو دھل لوں اور ایک مرتبہ نام حسین کہنا چاہتا تو میری زبان اس بات کے قابل نہیں ہو سکتی کہ میں نام حسین ہوں، اس لیے کہ نام حسین وہ ہے جب میرے آقا کے سامنے کہا جاتا تھا تو مصطفیٰ کے لبوں پر تبسم کھیلنے لگتی تھی۔ نام حسین وہ ہے خدا کی قسم جس کو اللہ نے جنت کی زینت قرار دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اسی مولا حسین کی محفل میں آئے ہیں، اور کربلا کے بعد جو داستان شروع ہوتی ہے، پہلے میں آپ کو کربلا ہلکے سے اشاروں میں لے کر کے چلتا ہوں تاکہ ہمارا اور آپ کا ذہن کربلا کے میدان سے جڑے پھر سمجھنے میں آسانی ہو کہ میدان کربلا کے بعد کیا ہوا۔ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ واقعات شروع کیے جائیں جو کربلا کے بعد ہیں تو اس کا تسلسل ٹوٹنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ذہن کے اندر بات نہ بیٹھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت استاد زمن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ پڑتا ہے میان اہل بیت، پورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، پورے کرتی ہے عروسان
نثار خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراق، خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراق، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، کربلا میں قیامت صغری برپا ہے، بلکہ قیامت صغری اس لیے کہتا ہوں اگر میری زبان پر شریعت کے تالے نہ ہوتے تو میں یوں کہتا، اگر کربلا میں قیامت آ جاتی تو قیامت پر بھی قیامت قائم ہو جاتی، اس لیے قیامت صغری کہتا ہوں، وہ حقیقی قیامت جسے کہتے ہیں، اگر وہ کربلا کی قیامت کو دیکھ لیتی تو اس پر بھی قیامت کا سما تاری ہو جاتا۔ میدان کربلا ہے، ایک طرف دنیا کے کتے ہیں، دوسری طرف اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے، ایک طرف شمر لعین ہے جس کا بدن توڑ سے چچبرا ہے، دوسری طرف حسین کا حسن ہے جس کے لبوں کو مصطفیٰ چوستے ہیں، جس کی پیشانی کو مصطفیٰ چومتے ہیں، جس کے لیے میرے آقا سجدے طویل کرتے ہیں، جس کے لیے میرے سرکار سبحان ربی العالیٰ کے لاہوتی نغموں کو پڑھا دیتے ہیں، امتی سجدہ کرتا ہے تو کان نکا کی طرح کی کان نکا طرح کی قید کے ساتھ کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جب سجدے کرتے ہیں تو پیٹھ پر حسین کا تصور لے کر میرے نبی سبحان ربی العالیٰ کہتے ہیں وہ حسین ابن علی اے دل فقیر جا دامن سلطان اولیاء، اے دل فقیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، وہ ولی ہی نہیں ولیوں کی جان ہے، وہ حسین ابن علی ہے، اللہ اکبر جو بولتا قرآن ہے، حسین وہ ہے، اللہ اکبر جب تک میناروں سے اذان ہوتی رہے گی، جب تک منبروں سے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک نمازوں میں محمد و آل محمد پر درود پڑھا جاتا رہے گا، اس وقت تک حسین کی عظمتوں کو دنیا سلام کرتی رہے گی۔ حسین وہ ہے میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ڈٹے ہیں، لیکن اللہ اکبر دنیا نے وہ دستور دیکھا، دنیا نے وہ ماحول دیکھا، دنیا نے وہ تاریخ پڑھی، ایک طرف دنیا دار ہے، دوسری طرف دین دار نہیں بلکہ مکمل دین ہے، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ اللہ اکبر لوگ میدان میں آتے ہیں تو اپنی اولاد کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں، حسین تیرے سر کٹانے کے جذبے کو دیکھ کر دنیا سر کٹانے کا جذبہ سیکھ لے، تو میدان کارزار میں آیا تو تنہا نہیں آیا بلکہ اپنے جوان بیٹے کی قربانی بھی لے کر آیا، اپنے جوان بھتیجوں کی قربانی بھی لے کر آیا، اپنے بھانجے کونوں محمد کی قربانی بھی لے کر آیا، گھر کی بیٹیاں بھی لے کر آیا، حتیٰ کہ ننھا سا معصوم بچہ بھی لے کر آیا۔ اللہ اکبر حسین ابن علی وہ ہے، اللہ اللہ آج آ کر کے صبر حسین کو جناب خلیل دیکھیں، خلیل بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، لیکن حسین ہم شفیع رسول علی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، علی اکبر کو ذبح ہوا ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھتے۔ اللہ اکبر حسین وہ ہے، لوگ صابر ہیں حسین صبر ہے، لوگ عازم ہے حسین عزم ہے، لوگ مومن ہے حسین ایمان ہے، لوگ متقی ہے حسین تقویٰ ہے، لوگ جو ہے وہ پاک ہے حسین طہارت کا نام ہے، بلکہ طہارت کی جان کا نام ہے۔ اللہ اکبر حسین وہ ہے، اس کی مثل لائے کہاں سے، اس آقا کی مثل لائے کہاں سے؟ انسان چراغ لے کر ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں سورج لے کر ڈھونڈو، اب تمہیں حسین نہ ملے گا، حسین کا سایہ بھی نہ ملے گا۔ حسین وہ ہے جو صبر و رضا کا پیکر ہے۔ میدان کربلا کی ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ اکبر حسین وہ ہے، سب شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول شہید ہوا، قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا شہید ہوا، اور محمد جیسے بھتیجے شہید ہوئے۔ اب حسین جو ہے میدان کربلا میں واقعہ نہیں بتاتا، صرف اشارہ کرتا ہوں، ماں بادل کربلا مجھے بیان کرنا ہے، اپنے اصل و عنوان پر آنا ہے۔ حسین میدان کربلا میں سب کی شہادت کے بعد صرف بہن کے اصرار پر، بہن کی ضد پر اپنے ننھے
ننھے سے معصوم 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی دھرتی پر ان یزیدیوں کے سامنے لے کر کھڑے ہیں. لے کر کھڑے رہنے کا انداز یہ ہے، حسین کا بائیں ہاتھ پر ننھا سا معصوم پسلیوں والا علی اصغر ہے. ابھی بچے کی پیدائش کو صرف 6 مہینے ہوئے ہیں. مولا حسین اپنی آستین جو ہے اس بچے کے چہرے پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں اگر قصور کیا ہے تو حسین ابن علی نے کیا ہے تمہارے موقف کے مطابق، لیکن اس بچے نے کوئی قصور تو نہیں کیا. میرے گھر میں اللہ اکبر، اب گھر کیا ہے، گھر بھی چھوڑ آیا ہوں. میرے خیمے میں 3 دن سے پانی نہیں دیکھا گیا. جوان بچے، جوان بھتیجے بھانجے سب جو ہے وہ بغیر پانی کے پیاسے شہید ہو گئے. اگر بہن نہ کہتی تو میں نہ آتا. میں اپنی بہن کی بات کاٹتا نہیں، بہن کی بات ٹالتا نہیں. بہن نے اصرار کیا ہے تم چند قطرے میرے بچے کو پانی پلا دو. اگر تم چند قطرے اسے پانی پلا دو گے، حسین اپنے معصوم بچے کو لے کر اس لیے آیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ بچے کے بہانے پانی مانگ کر ہم پیئیں گے. نہیں، ہمیں نے نہیں پینا ہے. اللہ اکبر، تم میرے بچے کو اپنے ہاتھ سے پلا دو تاکہ تمہارا شک بھی دور ہو جائے. چند قطرے پانی پلا دو گے، ساقی کوثر کا نواسا ہوں. ان چند قطروں کے عوض حوض کوثر کا بھی وعدہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے بچے کو چند قطرے پلا دو. ذرا تصور کی دنیا میں کربلا میں چلیں اور کربلا کی مہکتی ہوئی فضاؤں سے اپنے مشام جاں کو معطر کریں. ایک 56 سالہ باپ ہے، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر ہے. میرے آقا حسین کی 6 مہینے کا معصوم بچہ ایک باپ لے کر کے کھڑا ہے. ماں کا سینہ خشک ہونے کے بعد 3 دن ہو چکے ہیں، بچے نے ابھی دودھ بھی نہیں پیا ہے، اس لیے کہ ماں کا سینہ خشک ہوا. دودھ پانی تک میسر نہیں. وہ ننھا سا معصوم بچہ زبان ہونٹوں پر پھیرتا ہے، کبھی مٹھیوں کو بند کرتا ہے، کبھی مٹھیوں کو کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلا دیتا ہے. پیاس کی تاب نہ لا کر روتے روتے بے ہوش ہوتا ہے، پھر خود ہی ہوش میں آتا ہے باپ کے دامن کی ہوا پا کر، اور اس کے بعد پھر رونے لگتا ہے. اس معصوم کو کون سمجھائے کہ او معصوم، آج کربلا کی زمین پر تیرے بابا پر پانی بند ہے، ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند ہے، مصطفیٰ کریم کے نواسوں پر پانی بند ہے، اس کے نواسوں اور بیٹوں پر پانی بند ہے جو اپنے گورے گورے ہاتھوں سے میدان محشر کے پیاسوں کو جام کوثر پلائے گا. اس کے نواسوں پہ پانی بند ہے جس نے اللہ اکبر کتوں کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہے. اس کے نواسوں پر پانی بند ہے اور بے رحمی کا انداز کیا گیا ہے جس نے چوٹیوں کی پر رحم کرنے پر جنت اور مغفرت کی بشارت دی ہے. اس آل نبی پر پانی بند ہے. اللہ اکبر. اور 56 سالہ حسین اپنے بیٹے کے لیے پانی کا سوال کرتے ہیں. شمر لعین جس کے بدن پہ کوڑ تھا اس کے لیے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے غیب کی خبر دی تھی. آقا فرماتے ہیں میں چتکبرے کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے خون کے اندر منہ ڈبوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ چتکبرا کتا جو آپ کے خون میں منہ ڈبوتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے حسین کا خون جو ہے اللہ اکبر جو اپنے ہاتھ کو حسین کے خون میں رنگے گا اس کے جسم پر برس کا نشان ہوگا. سفید چمڑی اس کی، سفید داغ اس کے جسم پہ ہوگا. وہ چتکبرا شمر لعین جب مولا حسین کی باتوں کا اثر یزیدیوں پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، کوفیوں پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور پاسا پلٹنے کا اسے اندیشہ ہوتا ہے تو ایک شقی القلب حرملہ بن کاہل کو اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے حسین کو جواب دے. اللہ اکبر. اس ظالم نے جواب دیا حسین سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، تیرے بیٹے کو پانی نہیں دیا جائے گا. اور اس کے بعد تاریخ کی اوراق گواہ ہے. اللہ اکبر. جب میدان کارزار میں لوگ آتے تھے، میدان جنگ میں لوگ آتے تھے تو 2 قسم کے تیر لاتے تھے، ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور اس سے زیادہ سخت اور تیز ترار تیر گھوڑوں پہ چلانے کے لیے، اس لیے کہ گھوڑوں کا جسم انسان کے جسم سے سخت ہوتا ہے، گھوڑے کی چمڑی انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے. اب اس کی تفصیل میں جا تو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے گھوڑا نہیں دیکھا، آپ نے گھوڑا دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو جو گھوڑے پہ چلانے والے تیر گھوڑوں پر چلائے جاتے
تھے وہ انسانوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ تیر بہت مہنگے ہوا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ کا بدترین اور تاریخ باب سن لیجئے، آل محمد پر دشمنی کی داستان سن لیجئے، آل محمد پر ظلم کی داستان سن لیجئے۔ حرملہ بن کاہل کو جب شمر لعین نے اشارہ کیا تو اس نے گھوڑے پر چلانے والا تیر اپنی کمان میں تانا، اور کس پر؟ جوان بیٹوں کے لیے نہیں، طاقتور جوانوں کے لیے نہیں، بلکہ حسین کے معصوم سے ننھے علی اصغر کے لیے۔ مولا علی اصغر رو رہے تھے اور اس وقت وہ کمان پر تیر چڑھاتا تھا، اور اس نے کہا حسین اپنے بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے، آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا، اور تو اپنے بیٹے کے رونے کی آواز کبھی نہیں سنے گا۔ اور اس ظالم نے پھر گھوڑے پر چلانے والا تیر معصوم اصغر کے ننھے حلقوم پر چلا دیا اور کہا لے حسین، یہ لے تیرا بیٹا آج کے بعد کبھی نہیں روئے گا۔ وہ تیر چلا اور ننھے اصغر کے معصوم حلق سے گزرتا ہوا مولا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ علی اصغر معصوم اپنے باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگے اور اب جو ہے وہ تڑپنے لگے۔ مولا حسین نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنسو آنے لگے، تو جو ہے وہ آواز آئی زمین سے، حسین بیٹے کا خون سنبھالو، اس لیے کہ اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ پڑا تو قیامت تک اناج نہیں اگے گا امت محمدیہ کے لیے۔ حسین نے جب امت کا نام سنا، اپنے بیٹے کو تڑپنا دیکھ کر کے بھول گئے اور بیٹے کا لہو اپنی آستین اور اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے لگے۔ بیٹا تڑپ رہا ہے، لیکن نانا کی امت کی یاد آئی کہ لوگوں کو اناج نہ ملے گا تو زمین پہ گرنے نہ دوں۔ حسین نے آستین میں سنبھالا اور اپنے ہاتھ پر اس خون کے بہتے دھارے کو لیا، اور اس کے بعد سوچا کہ آسمان کی طرف اچھال دے۔ اللہ اکبر آواز آتی ہے، حسین اللہ کی عزت کی قسم، اصغر کا خون آسمان کی طرف گیا، قیامت تک کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا اور نہ برسے گا۔ مولا حسین نے سوچا نہ زمین پہ ڈال سکتے ہیں نہ آسمان کی طرف۔ مولا حسین کے بال ابن عساکر کی روایت کے مطابق جو ہے وہ مولا علی اکبر کی شہادت پر سفید ہو گئے تھے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حسین نے اپنی داڑھی پر یہ کہہ کر اپنے معصوم بچے کا خون مل لیا۔ لوگ مہندی سے خضاب کرتے ہیں، آج حسین جو سید الصابرین ہے، صابروں کا سردار ہے، اس نے اپنے ننھے معصوم بیٹے کے خون سے اپنی داڑھی کا خضاب کیا اور داڑھی پر وہ خون ملا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یزیدیوں گواہ رہنا، کل حسین جب میدان محشر میں اپنے نانا کے سامنے اور اپنے اللہ کے سامنے آئے گا تو اسی حالت میں آئے گا کہ حسین کی داڑھی معصوم اصغر کے خون سے رنگین ہوگی۔ مولا حسین کو خیال آیا، بچہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، گردن پکڑی اور پیر پکڑ کر کے لاشے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بڑے صبر کے ساتھ کہتے ہیں مولا تو نے 18 سال کے علی اکبر کی کڑیل جوانی کی قربانی کو قبول کر لی، مولا معصوم 6 مہینے کی اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول کر لے۔ حسین کا جگر کیا تھا، عزم حسین کیا تھا، مولا حسین اللہ اکبر۔ سوچا کہ یہ تیر دیکھ کر زینب برداشت نہ کرے گی، شہربانو برداشت نہ کرے گی، تو مولا حسین نے تیر نکالا جناب اصغر کے حلقوم سے اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا اور اپنی آستین ڈال کر کے بوجھل قدموں سے خیموں کی طرف بڑھے تو جناب شہربانو اور زینب آپس میں باتیں کرنے لگی، ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ وہ پانی پلا دیں گے بچوں کو، اور پھر کسی نے سکینہ سے کہا سکینہ تم بھی تیار ہو جاؤ، اصغر کو پانی مل گیا ہے تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن جیسے حسین خیمے میں اصغر کا لاشا لے کر کے پہنچے، بیویوں نے ہاتھ پھیلا دیے، حسین ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا وہ پانی پلا دیں گے، تم نے تاخیر کی۔ امام حسین نے فرمایا او بیویوں سن لو، میرے بچے نے پانی تو ضرور پیا ہے لیکن ان اشقیہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، انہوں نے اس نے ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا ہے۔ مولا حسین کے صبر کو تو دیکھیں، یہ کربلا کی داستان ہے۔ اقبال کہتے ہیں عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، عجیب سادہ و رنگی ہے داستان
حرف انتہا حسین اس کی ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، آپ بھی اولاد والے ہیں، ہم بھی اولاد والے ہیں، ہمارے بچوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا، جوان بیٹا اگر تیزی سے گھر کے سامنے سے بائک بھگاتے ہوئے لے جاتا ہے، ماں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، باپ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ حسین تو نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر لایا، 21 سالہ بھتیجی کا لاشا اٹھا کر کے لایا، 9 محمد بچوں کا لاشا اٹھا کر کے لایا۔ اب معصوم لاش بھی اٹھاتے ہیں، اس کے بعد امام علی مقام خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ امام کی شہادت میں بیان نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، حالت سجدہ میں میرے امام نے جام شہادت نوش کیا، اور جیسے امام نے جام شہادت نوش کیا، آپ کی گردن پر تلوار ماری گئی، یا آپ کی گردن پر جو ہے وہ چھری یا خنجر چلایا گیا، اور آپ کے جسم سے آپ کے سر کو الگ کر دیا گیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں جیسے مولا حسین کا سر جسم سے الگ کیا گیا، وہ وقت عین جمعہ کا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ دوپہر کی کڑی دھوپ تھی، پیاسے کے گلے کو کاٹ دیا گیا، ساقی کوثر کے نواسے کے گلے کو کاٹ دیا گیا، اسے کاٹا گیا پیاسا جس کا حوض کوثر پر اجارہ ہو، جو حوض کوثر کا مالک ہو، جس کا گھرانہ حوض کوثر کا مالک ہو، اس کے گلے کو جو ہے وہ بھوکا پیاسا کاٹ دیا گیا۔ دوپہر کے عین دھوپ کی کڑی دھوپ کے موقع پر سورج کو گہن لگ گیا، گویا سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان اندھے بیروں کو سمجھتا نہیں تھا، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، خون کی برسات ہونے لگی۔ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا، اس کے نیچے سے تازہ خون بہتا ہوا نظر آتا، کربلا کی زمین پر خون ہی خون نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت تھی، درختوں سے خون بہا، پتھروں سے خون بہا، آسمانوں سے خون برسا۔ لوگ کہتے ہیں فاروق اعظم کی بھی شہادت ہوئی، عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی، مولا علی کی شہادت ہوئی، امیر حمزہ کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادتیں اتنے دنوں تک بیان نہیں کرتے، شرح و بسط کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ یہ شہادت اتنی زوردار کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نادان، سب کی شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، سب کی شہادتیں قابل تعظیم ہے، لیکن اللہ سے پوچھتا کیوں نہیں کہ حمزہ کی شہادت پہ آسمان سے خون کیوں نہیں برسا؟ جناب فاروق اعظم کی شہادت پر آسمان سے خون کیوں نہیں برسا؟ زمین سے خون کیوں نہیں نکلا؟ بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا گیا اس سے خون کیوں نہیں نکلا؟ تو تجھے معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر کی شہادت، عمر ابن خطاب کی شہادت ہے، عثمان غنی کی شہادت، عثمان ابن عفان کی شہادت ہے، علی کی شہادت، علی ابن ابی طالب کی شہادت ہے، حسین کی شہادت، مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت کی تکمیل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علامہ جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ، جن کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ نہیں جگہ جگہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں آسمان پر 7 دن تک کے لالی رہی، وہ لالی چھٹتی رہی چھٹتی رہی، حتیٰ کہ آج تک جو افق پر سرخی نظر آتی ہے، جو شفق نظر آتی ہے، وہ خون حسین کی لالی کو یاد دلاتی ہے۔ امام جب تک شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت تک کہ یہ شفق نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ امام کی شہادت کے بعد یہ سرخی ہے۔ کوئی محرم میں 10 دن تک حسین حسین کرتا ہے، لیکن میرے اللہ نے سال کے 365 دن ہر شام کو شفق لا کر کے بتاتا ہے تم حسین کو یاد کرو نہ کرو۔ آسمان والے تو روزانہ شفق دیکھ کر حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، سوچو تو صحیح، پھر دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، آسمان سے خون برس رہا ہے، زمین پر بیت المقدس تک جس پتھر کو اٹھایا گیا خون نظر آیا، لیکن ان ظالموں نے اسی پہ بس نہیں کیا، مولا حسین کے کپڑے اتار لیے، اور جتنے شہداء کے جسم خیمے میں رکھے ہوئے تھے سارے شہداء کے جسموں کو اٹھا اٹھا کر بیچ کربلا کے میدان میں رکھ دیا۔ ایک ایک لاش کے جو ہے وہ اللہ اکبر گردن کو نکال کر سر کو الگ کر کے، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم بچے مولا علی اصغر کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا، اور ایک ایک لاش کو 10 گھوڑ سواروں کے حوالے کر دیا گیا۔ انہیں اتنا کچل دو اتنا کچل دو، گھوڑوں کی ٹانپوں
टापों से कि कभी ये लाशें पहचान में ना आए, और उसके बाद घोड़ों की लाख की टापों से जो है वो लाशों को कुचला जा रहा था। बीवियां देखकर हाय हाय करती थी, आंख से आंसू बहते थे, करे तो क्या करे। उधर घोड़ों की टापों से लाशों को कुचला जा रहा है, इधर वो जालिम जिनके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर न आते थे, उनके खैमों में दाखिल हो गए। और मासूम नन्ही सी सकीना जिसकी उम्र अभी 7 साल की थी, मौला हुसैन की मौजूदगी में कभी बिस्तर पे न सोई, जब भी सोई बाबा के सीने पर सोई। वो लाड प्यार से पली, नाजो नम से पली बेटी मौला हुसैन की। अल्लाह अकबर। उनके कानों में सोने की बालियां थी, बालियां उतारने की भी तकलीफ न उठाई, उन बालियों को ऐसे खींचा कि सकीना के कान की जो है वो लौ फट गई और खून की फुहारें निकलने लगी। सकीना ने खून की फुहारों की तकलीफ को बर्दाश्त न करते हुए पुकारा, बाबा तुम कहाँ हो, बाबा तुम कहाँ हो, बाबा। आपकी सकीना जो आपके सीने पे सोती थी, सकीना के पैर में कांटे के तसव्वुर से भी आप बेचैन होते थे। आज आपकी सकीना के कान काट दिए गए हैं, बालियां छीन ली गई हैं। जब सकीना रोकर बाबा को पुकारती थी, उस वक्त जालिम यजीदियों ने सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। अल्लाह अकबर। जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हुई, जिनके लिए आयत मवद्दत नाजिल हुई, जिन पर खुदा ने सलामुन अला यासीन कहकर जिन पर सलाम नाजिल किया, आज उनके घर की बेटियों को तमाचे मारे जा रहे हैं। दुनिया के होश परस्तों ने तमाचे मारे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये मंजर देखा तो दौड़कर भतीजी को सीने से चिपका लिया। उन बीवियों के जेवर छीन लिए गए, हत्ता कि उनके दुपट्टे भी, जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके दुपट्टे छीने गए हैं। अल्लाह अकबर। और उन खैमों को आग लगा दी गई, असगर का झूला लूट लिया गया, बीवियों के जेवरात लूट लिए गए, और खुले आसमान के नीचे उन बीवियों को रेत पर बिठा दिया गया। वो मुकद्दस खवातीन सैयदुल मलाइका जिनके घर में बे इजाजत ना आता हो, उनके खैमों को भी आग लगा दी गई। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, जब यजीदियों ने इमाम अली मकाम के घर वालों के खैमों को आग लगाया, मैंने देखा कि जब दुपट्टे छीने गए, जब जेवरात छीने गए, एक औरत थी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। वो कभी आग पे चलकर खैमे से अंदर जाती, कभी बाहर आती, आग पर चलती रहती। मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं? तू अंगारों पे चलती क्यों है? क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत न रही? उस खातून ने कहा, मैं ज़ैनब अली की बेटी हूँ, मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, मुझे अपनी जान से मोहब्बत तो है, लेकिन खैमे के अंदर मेरा एक भतीजा है, हुसैन का अब एक ही बेटा बचा है, सारे बेटे तो रन में शहीद हो गए, एक ही बेटा बचा है, अली औसत जिसको खानदान के लोग ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वो मेरा भतीजा बचा है। वो खैमे में बेहोश पड़ा है, इतना बीमार है कि बेहोशी की वजह से उठा नहीं जाता, उठने के काबिल नहीं है। अगर मैं आग पर न चलूंगी ना तो मेरा वो भतीजा खैमों की आग में जल जाएगा। हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? वो कहता है हमीद कि मैंने देखा ज़ैनब आग पे चलती हुई गई और उसके बाद अपने भतीजे को कांधे पर उठाया और बेहोश भतीजे को कांधे पर उठाकर ज़ैनब आग पर चलती हुई बाहर अपने भतीजे को लाती है। ये मंजर देख करके मेरी तबीयत चाहती है कि दुनिया में जितने अल्फाज है उन सारे अल्फाज के साथ मैं सैयदा ज़ैनब को खिराज अकीदत पेश करूं। मौलवी ने लिखा है, ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके बड़ा कारनामा अंजाम दिया, लेकिन मैं कहता हूं ज़ैनब ने एक ज़ैनुल आबिदीन को नहीं बचाया। ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर इमामों की इमामत को बचाया है, सैयदों की क़ियादत को बचाया है, इमाम महदी की हिदायत को बचाया है। ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम हो, तूने ख्वाजा की ख्वाजगियत को बचाया, तूने गौस की गौसियत को बचाया, इमामों की इमामत को बचाया, वारिसे देवा
مرتضیٰ نہ ہوتے، ایک امام زین العابدین نہ ہوتے اگر، تو وارث پاک نہ ہوتے اگر، وجود زین العابدین نہ ہوتا، امام باقر نہ ہوتے، موسیٰ کاظم نہ ہوتے، علی نقی نہ ہوتے، محمد تقی نہ ہوتے، مہریرہ کا تاجدار شاہ برکت اللہ کا وجود نہ ہوتا، اللہ اکبر، تاجدار سمنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وجود نہ ہوتا، اس لیے کہ ان زین العابدین ہی کی نسل سے، امام پاک ہی کی نسل سے تو یہ لوگ ہیں، گویا کہ سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو بچا کر حسینی سیدوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کبریٰ اسی مصروفیت میں عصر کا وقت آتا ہے، بچیاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، زینب کہتی ہے او بیویوں بہت رو چکی ہو، بہت رونا ہے، عصر کا وقت آ گیا ہے، عصر کی نماز پڑھ لو، کیونکہ نانا کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے عصر چھوٹنے پر کہیں کربلا کی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین اعظم کی محبت کا دم کرنے والوں، وہ کربلا میں لاشوں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر بھی نماز نہیں چھوڑتے، تم نرم نرم گدوں پر نمازیں قضا کرتے ہو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی اور ولیمے کی محفلوں میں صرف اس لیے نمازیں عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، منہ دھوئیں گے تو سنگار بہہ جائے گا۔ سیدہ زینب کی فکر کو دیکھو، مولا حسین کی بہن کی فکر کو دیکھو، اتنا ہی نہیں عصر بھی پڑھی گئی، مغرب بھی پڑھی گئی، بیویاں لاشوں کو دیکھ کر کے وحشت زدہ ہے۔ عشاء آتی ہے، اس شام کو مورخین شام غریبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج زینب کے پاس نہ بھائی ہے نہ بھتیجے، کل تک زینب کا ہودج بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، آج زینب نے کیا دن دیکھا کہ سر کا دوپٹہ بھی چھینا گیا۔ کہتی ہے بیویوں جب تمہارے دوپٹے تمہارے پاس تھے تو اس وقت تم نے دوپٹوں سے چہرے چھپائے، اللہ نے بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ اپنے چہروں پر بڑے بالوں کو ڈال کر کے چہروں کو ڈھک دو۔ وہ شام غریبہ کتنی خطرناک تھی، فرات کی لہریں اٹھ رہی تھی اور آواز پیدا کر رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دریاؤں کی طغیانی کی وجہ سے لہریں اٹھتی ہے، میرا عشق اس کو قبول کرنے تیار نہیں۔ جب بھی میں اٹھتی ہوئی اور گرتی ہوئی لہروں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ آج بھی پانی سر پٹک رہا ہے کہ میں حسین کے کام نہ آ سکا، کاش کہ میں حسین کے کام آ جاتا تو آج سر پٹکنے کی نوبت نہ آتی۔ سمندر کی لہریں سر پٹک پٹک کر آج بھی افسوس کر رہی ہے، بلکہ کفے افسوس مل رہی ہے کہ حسین کے کام کیوں نہ آ سکے۔ یاد رکھیں میرا آقا حسین پیاسا پانی کا محتاج نہیں تھا۔ سر الشہادتین کی روایت ہے جو سب سے معتبر کتاب ہندوستان میں مانی گئی، وقت کے مجدد نے لکھا اور وقت کے 14ویں صدی کے مجدد نے تائید کی۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں حسین پیاسے تھے، محتاج تھے، ظالم تجھے معلوم نہیں۔ شاہ عبدالعزیز جیسے مجدد نے لکھا اور امام احمد رضا جیسے مجدد نے جس کی تائید کی، اس کی روایت ہے کہ جب مولا حسین علی اصغر کو لے کر کے کربلا میں کھڑے تھے نا، اور جس وقت جو آپ کے حلقوم میں معصوم اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا تھا، اس وقت لوگ جو ہے ایک دریا کے اندر، اللہ اکبر، ایک دریا کے اندر مصر کی سرزمین بتائی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کشتی کے اندر ڈوب رہے تھے اور وہ پکارتے تھے یا حسینہ واہ حسینہ، یا حسینہ واہ حسینہ۔ تو اس وقت کسی نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوش آیا، ہاتھ میں بچہ تڑپ رہا ہے اور وہ کشتی کو کنارے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے جب نقاب پوش سے کہا ہے کون، تو آپ نے فرمایا تم نے پکارا کس کو ہے، اور جب نقاب پلٹا تو وہ امام
حسین تھے، بچے کا خون جو ہے وہ دامن پر جو ہے وہ لگ رہا تھا، بچے کو تڑپتا دیکھا اور ادھر جو ہے وہ کشتی والوں نے میرے امام کو کشتی کنارے لگاتے دیکھا کہ ہوا کیا؟ فرمایا تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت کربلا میں امتحان دے رہا ہوں، نادانو تمہیں کیا خبر ہے؟ حسین وہ راز ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا، اس راز کو قرآن کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون کا راز حسین ہے، اس راز کو تم اور ہم کیا سمجھ سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ کہتے فرات پہ جاتے پانی مل جاتا اور پانی پی لیتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ارے جو کشتیاں کنارے لگانے کے لیے پلک کے جھپکتے دریا تک پہنچتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو کیوں نہیں پلا دیتا؟ سن لو یہ میری عقیدت کو گوارا نہیں کہ حسین نے یزیدیوں سے اس لیے پانی مانگا بیٹے کے لیے، ارے جو کشتی پار لگانے جاتا ہے وہ وہی لے جا کر کے پانی پلا دیتا۔ حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، حسین استقامت دکھانے گئے تھے، اور عسکر کو میدان کربلا میں لے جانے کا مقصد پانی پلانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا جو جوان ہے وہ تو چل کر جاتے ہیں، جو چل کر نہیں جا سکتا اسے حسین گود میں لے جاتے ہیں۔ حسین کب پیاسا ہو سکتا ہے؟ ساقی کوثر کا نواسا، وہ کیسی رات تھی جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ وہ بیویاں ہیں کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کے حیرت و استجاب کا پیکر ہے، حسرت و یاس کا پیکر ہے، سہاگ اجڑ گیا، بیٹے اجڑ گئے، گود اجڑ گئی، خیمے جل گئے۔ سیدہ زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، کربلا کی 11ویں شب ہے، شام غریبہ ہے، زینب ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کا پہرا دیتی ہے۔ بہت ہو گیا، اب کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ ایسے میں جس وقت زینب ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر لاشوں پر پہرا دے رہی تھی، ایک طرف ام کلثوم حیرت و استجاب کے عالم میں ڈوب کر کھڑی تھی، کل اور آج کا تجزیہ کر رہی تھی۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آئی۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن یہ سسکیاں لے کر رات کے اندھیرے میں روتا کون ہے؟ لاشوں سے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جب لاشوں کے ڈھیر کے قریب گئی تو کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے، ایک لاشے کے سینے پر سر رکھ کر کہتی ہے بابا آج آپ کی سکینہ کو نیند کیسے آئے گی؟ بابا آج تیری سکینہ کو نیند کیسے آئے گی؟ سیدہ زینب نے سکینہ کو یوں کرتے دیکھا، اٹھا لیا۔ شاید یزیدیوں کے نشتروں نے دل پر وہ زخم نہ لگائے تھے کہ سکینہ کے جملوں نے جو نشتر لگائے، سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹی یہ تو کچلی ہوئی لاشیں ہیں، تیرے کیسے پہچان میں آ گئی کہ یہ تیرے بابا حسین کی لاشیں ہیں؟ ہم پہچاننے کے لیے بغور دیکھتے ہیں تب پہچان میں آتی ہے، تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جب مجھے اپنے بابا کی یاد آئی تو میں انہی لاشوں کے درمیان آ گئی اور میں نے کہنے لگی بابا تم کہاں ہو؟ تمہارے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کی سکینہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی بیٹی ادھر آ، میں یہاں ہوں۔ تو میں سمجھ گئی کہ میرے بابا کی لاش ہی ہے۔ اللہ اکبر، اٹھا کر کے لائی، سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ایسے میں سیدہ زینب نے سکینہ کو ام کلثوم کی سپرد کیا اور ٹوٹا خنجر لے کر پھر ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے۔ آج زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، زینب کو امام حسین کی ذمہ داری بھی نبھانا ہے، زینب کو فاطمہ کی ذمہ داری بھی نبھانا ہے، زینب کو علی مرتضیٰ کی ذمہ داری بھی نبھانا ہے، زینب کو خود اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانا ہے۔ آخر وہ زینب کیسی با حوصلہ خاتون ہوگی کہ ٹوٹا خنجر ہاتھ میں ہے اور کردار علی نبھانا
نبھا رہی ہے، کردار حسین نبھا رہی ہے، ایسے میں اندھیرے میں ایک سایہ چلا آتا ہے۔ زینب نے خنجر تان دیا اور کہا خبردار جو آگے بڑھا تو اب کیا لوٹنے آئے ہو؟ اصغر کا جھولا تو لوٹ چکے، بیویوں کے زیورات تو لوٹ چکے، سکینہ کی بالیاں تو لوٹ چکے، خیموں کو تو آگ لگا چکے، اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ اب کیا لوٹنا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے بچوں کو بیلا پھسلا کر کے سلایا ہے، کیوں تم جو ہے پریشان کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ جاؤ، اگر لوٹنا ہی ہے تو دن میں لوٹ لینا، ابھی نہ آنا، ہمارے بچے ابھی سوئے ہیں، میری بچی سکینہ جو ہے وہ بے ہوشی کی وجہ سے پڑی ہے، کہیں تیری آواز سن کر کے بیدار نہ ہو جائے۔ آنے والے سائے نے آگے بڑھ کر کہا بی بی میں یزیدی نہیں ہوں، میں حر کی بیوی ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، بی بی میری بات سن لے۔ سیدہ زینب نے خنجر واپس لیا اور کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں عمر بن سعد کو کسی نے کہا کہ وہ تیرے غلام اور کنیزے ہیں، معاذ اللہ اگر تو انہیں مار ڈالے گا یہ پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے تو پھر تو کیا انعام پائے گا یزید اور ابن زیاد سے؟ انہیں زندہ رکھنا ہے تو کچھ کھلانا پلانا بھی پڑے گا۔ تو عمر بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ مجھے پانی دیا ہے کہ میں اہل بیت کی محب ہوں، آپ میرے ہاتھ سے پانی قبول کر لیں گے۔ سیدہ زینب نے پانی کے مشکیزے پر نظر ڈالی اور آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا اے حر کی بیوی یہ پانی واپس لے جا، ہمیں پانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ جب میرا معصوم اصغر پانی پانی کرتے دنیا سے چلا گیا، جب میرا مقدس بھتیجا جو میرے نبی کی تصویر تھا علی اکبر کو میں نے دیکھا میدان کارزار سے پلٹ پلٹ کر آتا تھا اور اپنے باپ کے سینے لگ کر کہتا تھا بابا چند قطرے پانی پلا دو۔ ابھی زینب نے اس منظر کو فراموش نہیں کیا ہے، لے جا اپنا پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے، ہمیں پانی کے نام سے بھی نفرت ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ جانتی تھی اہل بیت کی کمزوری کیا ہے، جب بھی فاطمہ کا نام اہل بیت کے سامنے لیا جاتا ہے یہ نرم ہو جاتے ہیں، یہ نہ نہیں کہتے۔ اس نے کہا بی بی اگر میں پانی واپس لے جاؤں گی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، بی بی آپ کو فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں بی بی۔ جب سیدہ نے سیدہ فاطمہ کا نام سنا تو کہا ٹھیک ہے، پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں لیا، کٹورے میں پانی کو انڈیلا اور اس کے بعد آئی ام کلثوم کے پاس۔ ام کلثوم کی جو ہے وہ زانوں پر سکینہ بے ہوش پڑی ہے، بیویاں مشکیزے کو دیکھتے ہیں تو کبھی معصوم اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، کبھی امام قاسم کی پیاس یاد آتی ہے، کبھی اون و محمد کا تڑپنا یاد آتا ہے، کبھی اکبر کا واپس بار بار لوٹنا یاد آتا ہے، بیویاں مشکیزے میں پانی کو دیکھ کر روتی ہے۔ سیدہ زینب نے انہیں تسلی دی اور کٹورے کے پانی کے چند چھینٹے سیدہ سکینہ کے منہ پہ ڈالے۔ سکینہ ہوش میں آئی، جب سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب نے اپنی بھتیجی کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا دیا، جیسے پانی کا کٹورا دے کر کہا بیٹی یہ پانی پی لو، بیٹی پانی پی لو، تم پیاسی ہو بیٹی پانی پی لو۔ تو سکینہ نے جب پانی کا کٹورا دیکھا تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی کیا میرے چچا عباس دریا سے واپس آ گئے ہیں، میرے چچا واپس لوٹ آئے ہیں؟ سکینہ کے اس جملے نے بیویوں کے دل پر جو زخم تھے اس کو ہرے کر دیے۔ انہیں کیا معلوم تھا، سیدہ زینب کہتی ہے نہیں بیٹا اب تیرا چچا عباس کبھی واپس نہیں آ سکے گا، اب دنیا کبھی عباس کا چہرہ نہ دیکھ سکے گی، وہ تیرا سقا بن کر کے گیا تھا بیٹی، وہ تیرا سقا بن کر کے گیا تھا بیٹی، وہ تیرا بہشتی بن کر کے گیا تھا بیٹی، اب وہ واپس نہیں لوٹے گا، تیری اس کی ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ حر کی بیوی پانی لائی ہے، لے بیٹی پانی پی لے۔ تو جیسے ہی سکینہ نے حر کی بیوی کا نام سنا تو کہا پھوپھی حر کی بیوی نے پانی لایا تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب کہتے ہیں نہیں بیٹے ہم نے پانی ابھی نہیں پیا، اس لیے کہ نانا کی حدیث ہے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹے بچوں کو پلایا کرو، چھوٹے بچوں کو کھلایا کرو، اس لیے کہ یہ نانا
کی سنت ہے بیٹی ہم 3 دن کے پیاسے اور بھوکے ضرور ہیں لیکن نانا کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے، پانی کی وجہ سے نانا کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے۔ بیٹی پہلے تم پی لو اس کے بعد ہم پیئیں گے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اہل سنن کی معتبر روایتیں گواہ ہے، جیسے ہی معصوم سکینہ نے یہ سنا کہ کھانے پینے کی چیز پہلے بچوں کو کھلانی چاہیے، سکینہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی طاقت کو اکٹھا کیا اور دوڑنے لگی لاشوں کی طرف۔ زینب کبریٰ کہتی ہے سکینہ، او سکینہ، سکینہ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ ادھر نہ جانا، ادھر لاشیں ہیں، ادھر اندھیرا ہے بیٹی، وہاں نہ جانا۔ سکینہ ایک نہیں سنتی، پانی کا کٹورا لے کر دوڑتی ہے، سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے اور اپنی باہوں میں سکینہ کو سمیٹ لیتی ہے۔ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ادھر لاشیں ہیں۔ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ادھر اندھیرا ہے۔ سکینہ اپنی پھوپھی کا چہرہ حیرت سے تکتے ہوئے کہتی ہے پھوپھی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ۔ پھوپھی آپ بھول گئی ہے ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی میں نہیں ہوں پھوپھی، مجھ سے زیادہ چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی، نانا کی سنت کو ادا کروں گی، اس کے بعد پھر میں پانی پیوں گی۔ سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہتی ہے بیٹے تیرا بھیا سکینہ تو ساقیے، تیرا بھیا اصغر تو ساقیے کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی چکا ہے، وہ سیراب ہو چکا ہے۔ وہ رات ہر وقت تڑپاتی رہی، ہر وقت کلیجے منہ کو لاتی رہی، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پوری رات کو مکمل بیان کروں، نہ وقت میں اتنی گنجائش۔ وقت حالات یہ بتاتے تھے کہ جب صبح ہوگی تو صبح کا سویرا جب نمودار ہوگا تو صبح کا سویرا نمودار ہونے کے بعد تھوڑا دل کو قرار ملے گا، چین آئے گا اور کچھ راحت ملے گی، اس لیے کہ شہداء کو تو شہید کر دیا گیا ہے، نبی کا گھرانہ تو لوٹ لیا گیا ہے۔ خدا خدا کر کے صبح کا وقت آیا، لیکن کیا بتاؤں منہ میں وہ زبان کہاں سے لاؤں، کہاں میرے ہونٹوں میں اتنی طاقت ہے کہ جب صبح 11 محرم کی ہوئی اور صبح کا سورج چمکا تو ایک نئی قیامت لے کر کے چمکا۔ پھر کیا ہوا ہے جب صبح ہوئی وہ خوب شراب پی کر کے رات گزار چکے، ناچ گا کر کے کود پھان کر کے مستیاں کر کے رات گزار چکے، تو پھر انہوں نے یہ کیا بیویاں کے ننھے ننھے کمزور اور معصوم اور نازک ہاتھوں کو ان لوگوں نے باندھنا شروع کیا، رسیوں سے نبی کے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور اس کے بعد اللہ اکبر ان بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ وہ امام زین العابدین جو بیمار چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے گلے میں توق ڈال دیا گیا لوہے کا، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی اور اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھوں میں تھما دی گئی۔ اللہ اکبر، وہ امام زین العابدین نکیل پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین پر کمزوری کی وجہ سے گر جاتے ہیں، جب گرتے ہیں تو یزیدی ان کو کوڑے لگاتے ہیں اور ان کو اٹھنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کو اپنے نانا یاد آتے ہیں جس رسول نے گھوڑوں پہ کوڑے برسانے پر منع کیا، گدھوں کو کوڑے مارنے پر منع کیا، آج ان کے مظلوم نواسے بیمار نواسے پہ کوڑے برسائے گئے اور انہیں اٹھنے پہ مجبور کیا۔ زین العابدین کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین۔ امام زین العابدین اپنے نانا کو پکارتے ہیں اور ہمت کر کے نکیل کو پکڑ کر کے قدم اٹھاتے ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے نکل رہا تھا تو ایک مرتبہ کچلی ہوئی لاشوں کے قریب آیا، زینب نے دیکھا عمر بن سعد اپنے مقتولوں کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے اور وہ یزیدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج حسین کو وہ وقت آیا جس کے لیے نبی نے اپنی نماز کو لمبا کیا، آج اس حسین کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، حسین کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی کوئی نہیں دیتا۔ وہ حسین جس کے لیے جنت کے جوڑے آتے تھے،
آج حسین کو کفن تک میسر نہیں. کیا تمہیں وہ دن بھول گئے؟ زینب کو وہ دن یاد آیا. عید کا دن ہے. مولا حسین اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر 4 سال کی عمر میں نانا کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں نانا آج عید ہے. مدینے کے بچوں نے کپڑے پہنے، نئے کپڑے، ہمیں بھی چاہیے. اماں کے پاس گئے نہ ملے، بابا کے پاس گئے نہ دیے. آپ کے پاس ہے نانا، ہمیں کپڑے چاہیے. آقا نے کہا بیٹو میرے گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا، اس وقت میری ملکیت میں کچھ نہیں، میں تمہیں کپڑے نہیں دلا سکتا. میرے بچوں صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا. لیکن بچے بچے ہوتے ہیں، اوروں کے بچے بچے ہوتے ہیں. حسین تو اپنے نانا کی عظمت دکھانا چاہتے ہیں. ہاتھ پکڑا، رو کر کہا کچھ بھی ہو ہمیں تو کپڑے چاہیے. بس یہ کہہ کر آنکھ میں آنسو منڈلانے لگے، آنکھیں ڈبڈبانے لگی. دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ آقا آپ کا غلام. دروازہ کھولا گیا. کون تھا؟ نہ مکے کا نہ مدینے کا، سدرا کا مکی جبریل امین. ہاتھوں میں 2 جوڑے لے کر آتے ہیں. آقا اللہ کو حسین کا رونا گوارا نہیں. میرے اللہ نے کہا حسین کی آنکھ کی آنسو رخسار پر پہنچے، اس سے پہلے محبوب کے گھر میں پہنچ کر جوڑے پیش کر دو. آقا نے خوش ہو کر کے کہا حسین تیرے جوڑے آ گئے، کپڑے آ گئے. حسین نے سفید کپڑے دیکھ کر کہا نہیں نانا، مدینے کے بچوں نے تو رنگین کپڑے پہنے ہیں، مجھے سفید نہیں چاہیے، رنگین چاہیے. آقا نے سوالیہ نگاہوں سے جبریل کا چہرہ دیکھا. جبریل نے عرض کیا آقا میرا اللہ فرماتا ہے آپ پانی کا تشک منگائے، پانی میں کپڑے ڈال دے اور حسین سے اس کی مرضی پوچھے کہ کون سا کلر چاہیے. جو کلر کہے گا وہی پانی رنگ دے گا. ایک سے پوچھا کون سا کلر، ایک نے کہا لال، دوسرے نے کہا ہرا. حسین کا یہ انداز دیکھ کر اور دوسرے شہزادے مولا حسن کا انداز دیکھ کر جبریل کی آنکھ میں آنسو آئے. آقا نے کہا جبریل میرے بیٹوں کی فضیلت دیکھ کے روتا کیوں ہے؟ کہا آقا فضیلت دیکھ کر کے نہیں روتا، مستقبل کے حالات پہ نظر کر کے روتا ہوں. جس نے لال کہا ہے نا کپڑوں کے بارے میں، وہ کربلا میں لال لال ہو جائے گا اپنے خون سے، اور جس نے ہرا کہا ہے نا وہ زہر کے بعد ہرا ہرا ہو جائے گا. آقا نے سنا تو آقا بھی رونے لگے. زینب کو کربلا میں یہی منظر یاد آتا ہے. ایک وقت وہ تھا عید پر جنت کے کپڑے آئے ہیں. کہتی ہے نانا اللہ آپ پہ درود و سلام نازل فرمائے. نانا آپ کہاں ہیں نانا جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے؟ آج اس حسین پر کوئی جنازہ نہیں پڑتا جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے. آج اس حسین کی لاش پر کربلا کی گرد پڑ رہی ہے، اسے کفن بھی تک میسر نہیں ہے. نانا اپنے حسین کی خبر لیجئے. جب یہ جملے میرے آقا سیدہ زینب نے کہا سب اپنے بیگانے رونے لگے. عمر بن سعد خلیف کو اطلاع پہنچی کہ یہاں یہ منظر ہو رہا ہے اور یزیدی بھی رونے لگے ہیں. اس نے سوچا کہیں پاسا پلٹ نہ جائے تو اس نے کہا جلدی سے انہیں نکالو. اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھا دیا گیا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں نکیل تھما دی گئی اور اس کے بعد شہداء کے سروں کو نیزے پر اٹھا دیا گیا اور نیزے پہ اٹھا کر کے چلنے لگے. کوفہ کے گلی کوچوں میں اعلان ہونے لگا کہ اے لوگوں ایک منظر عجیب و غریب تمہیں دکھایا جائے گا. جو لوگ ڈاکو تھے نا ڈاکو، جو لوگ راستوں پہ بیٹھ کر ڈکیتی کرتے تھے، ان کے سروں کو کاٹ کر لایا جا رہا ہے، ان کی بیویوں کو کنیز بنا کر لایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں؟ جب بھی دنیا نے سیدوں پہ ظلم کیا ہے تو سید کہہ کر نہیں کیا ہے، نام بدل بدل کر ظلم کیا ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب بھی سیدوں پہ ظلم ہوگا ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان لرزے گا، روحیں کانپ کانپ جائے گی. اس لیے ان کو ڈاکو کہا گیا، ان کو لٹیرا کہا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں پھول پر پردے ڈالے جا سکتے ہیں، اس کی خوشبو پہ پردے نہیں ڈالے جا سکتے. چاند کی چاندنی کے لیے کھڑکیاں چاند کے لیے کھڑکیاں بند کر کے چاند کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی دودھیا روشنی کو چھپایا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. پھر یہ قافلہ چلا. اب میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ رستے میں کیا کیا کرامتیں ہوئی، اس کے لیے طویل چاہیے اور بات یہ نہیں کہتا، رسمی طور پر نہیں کہتا. اللہ اکبر. میرا رب مجھے معاف فرمائے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آقا حسین کی مدد ہونا تو صرف کربلا سے کوفہ تک جانے کے لیے کئی رات
کے خطبہ نکات بیان کرتے میں خطیب نہیں حسین کے در کا سب ہوں، ان کی خیرات لے کر کے عرض کرتا ہوں، اس کے لیے کئی محفلیں چاہیے، بہت وقت چاہیے، اس لیے میں کربلا سے کوفہ تک کی داستان بیان نہیں کروں گا۔ آپ نے ممکن ہے خطبہ سے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، تو مختلف بیانات کی میری سی ڈی ہے۔ الحمدللہ کربلا کا بیان میں اس عمر سے کرتا ہوں جب میرے چہرے پر ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ یہ سال 15واں جشن، اس وقت میری عمر 30 سال کی 21واں شروع ہوا ہے، یعنی جب میں نے کربلا کا سالانہ بیان شروع کیا میری عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ جب سے آج تک کے تقریباً ہر بیان کو محفوظ رکھا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو لے سکتے، مختلف عناوین پر ہے۔ اللہ اکبر، مولا حسین کے سر کو لے جایا گیا، قافلے کو۔ لیکن ایک بات میں بیچ کی عرض کر دیتا آپ کے یقین کی پختگی کے لیے، کہ جب کوفہ کے قریب قافلہ پہنچنے والا تھا، اب تھک تو نہیں گئے؟ داستان آقا حسین کو جاری رکھوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ٹھیک، تو مولا حسین پر ان کے نانا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادل الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا، وہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹا، خولی بن یزید کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ سے چھوٹا زمین میں گڑ گیا، سب مل کر کے اٹھاتے تھے مگر اٹھتا نہیں تھا۔ شمر آیا، اب کہنے لگا زین العابدین تیرا باپ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، اس سے کہہ دے کہ وہ آگے بڑھے ورنہ تجھ پہ اتنے چاقو برساؤں گا کہ تیرا باپ تڑپ جائے گا۔ خدا کی قسم آقا حسین تمہاری عظمت پہ قربان ہے۔ کون کہتا حسین مجبور تھے، سر کٹنے کے بعد بھی جہاں چاہیں رک جائیں اور روک دیں، اور جب چاہیں چلے اور چلا دیں۔ حسین کا سر کٹا دیکھ کر کے آپ نہ سمجھنا کہ مر گئے۔ قرآن جس کی حیاتی کا اعلان کرے، جو نیزے پہ قرآن پڑھے وہ مولا حسین ہے۔ جس وقت امام زین العابدین کو کہا اتنے کوڑے برساؤں گا کہ تیرا باپ تڑپ جائے گا، اس سے کہہ دے کہ آگے بڑھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرے باپ یوں ہی نہیں رکے ہیں، رکنے کی کوئی وجہ ہوگی، قافلے کی گنتی کرو، میرے قافلے میں جتنے لوگ مظلوم ہیں کہیں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ جب گنتی کی گئی تو سکینہ قافلے میں نہیں تھی۔ کہا کہ سکینہ کو ڈھونڈے کون؟ کہا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میری پھوپھی کے ہاتھ کھول دو زینب کے، وہ ڈھونڈ لائے گی۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں، اہل سنت کے معتبر مستند بزرگ لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب کے ہاتھ کھول دیے گئے، آپ چلتی ہوئی گئی، جنگل کا سکینہ، بیٹی سکینہ کہاں ہو تم؟ تو کیا دیکھا چند قدم چلنے کے بعد ایک نقاب پوش خاتون ہے اور وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہے سر جھکا کر۔ انہوں نے سلام کیا سیدہ زینب نے، اس نے جواب دیا، آواز بڑی جانی پہچانی اور مانوس سی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا بی بی تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ تو اس خاتون نے اپنا نقاب پلٹا، تو کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور خاتون نہیں تھی، وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سیدہ فاطمہ تھی۔ زینب نے ماں کو دیکھا، لپٹ کر رونے لگی، ماں تم کہاں؟ آج تم آئی ہے، جب بھیا حسین کی گردن پر تلواریں چلتی تھی آپ کہاں تھی؟ معصوم علی اصغر ذبح ہوتا تھا آپ کہاں تھی؟ سیدہ نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بیٹی یہ سکینہ چھوٹ گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ صفوان و عائشہ کی داستان کوئی پھر دہرا دے، کوئی پھر الزام کے راستے کھول دے، تو میں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے آ گئی تھی۔ بیٹی لے جا سکینہ کو۔ سیدہ سکینہ کو سپرد کیا اور اس کے بعد فلک جھپکی تو سیدہ فاطمہ غائب تھی۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں شیعوں کی روایتیں کیسے بیان ہوتی ہے؟ شیعوں کی نہیں، فاطمہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اگر وصال کو 50 سال ہو گئے اور جنگل میں نظر آ گئی تو کوئی معمول، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔
آئیے میں اپنے اعلیٰ حضرت کا حوالہ پڑھ دوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا، امام کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا مزار جنت البقیع میں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا میں ہے، تو جب ہم سلام پڑھے فاطمہ پر تو بقیع میں جا کر پڑھے یا گنبد خضرا میں جا کر پڑھے، کہاں جا کر سلام پڑھے؟ دیکھو وہ اہل بیت کا عاشق کیسا تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا کیسا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ بقیع کہتے ہیں، کچھ لوگ گنبد خضرا کہتے ہیں، لیکن فقیر کا معمول یہ ہے، فقیر کا موقف بھی یہ ہے کہ زیادہ معتبر روایت جنت البقیع کی ہے، لیکن گنبد خضرا بھی مشہور ہو گیا ہے کہ وہاں بھی ان کا مزار ہے۔ فقیر کا معمول یہ ہے جب میں مدینہ شریف جاتا ہوں تو بقیع میں بھی جا کر سیدہ فاطمہ کو سلام کرتا ہوں، اور گنبد خضرا میں آتا ہوں تو وہاں بھی کھڑے ہو کر جہاں سرکار کو، صدیق و فاروق کو سلام کرتا ہوں، وہیں فاطمہ کو بھی سلام کرتا ہوں، کیونکہ فاطمہ اس مقدس ذات کا نام ہے کہ وہ بقیع میں بھی موجود ہے، گنبد خضرا میں بھی موجود ہے۔ یہ ہے وہ اہل بیت کا عاشق کہ میں دونوں جگہ سلام پڑھتا ہوں۔ اس ذات سے بعید کیا ہے کہ جو بقیع میں بھی رہے اور خضرا میں بھی رہے۔ تو امام، ہمارے امام کا موقف یہ، یوں ہی اپنے عشق و محبت کا امام نہیں کہا، وہ اپنے وقت کا فقیہ اعظم بھی ہے اور وہ اپنے وقت کا عاشق اعظم بھی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ اگر جنگل میں نظر آ گئی تو یہ شیعوں کی نہیں سنی، کیونکہ شیعہ کیا بیان کرے، انہیں کیا پتا، ان رافضیوں کو کیا پتا جو سینہ پیٹتے ہیں، انہیں سینہ پیٹنے سے فرصت نہیں، جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے وہ سینہ اسی قابل ہے کہ وہ پیٹا جائے۔ ہم سنی یوں بیان کرتے ہیں، سنی داستان اہل بیت۔ عرض یہ کر رہا تھا، سکینہ، سیدہ سکینہ کو لے کر چلی، اور پھر جب کوفہ آیا، شام ہو چکی تھی، ابن زیاد نے کہا کہ انہیں وہیں روک دو، جب دن میں چہل پہل ہوگی خوب اس وقت قافلے کو لانا۔ شام کے وقت اہل بیت کو شہر پناہ کے باہر روک دیا گیا، اور رات کے وقت سروں کے، شہداء کے سروں کو لے کر وہ لوگ جو ہے شہر میں داخل ہوئے۔ خولی بن یزید، اس کا جو اس کے ہاتھ میں جو امام کا سر تھا، اگر ذکر حسین سے بڑھ کر بھی آپ کے نزدیک کوئی چیز ہے تو پھر آپ ادھر دیکھ لیں جدھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ لیں، پہلے اس کے بعد میں داستان بیان کرتا ہوں۔ میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں کہ میں جتنی دیر تک کی تقریر کروں گا آپ اتنا نظرانہ دیں گے۔ مجھے غصہ آتا ہے اس وقت جب میں اپنے آقا حسین کا ذکر کروں یا حضور کا اور کوئی ادھر ادھر دیکھے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں اپنے آقا حسین کا ذکر کر رہا ہوں، اگر میں اصلاحی خطاب کروں آپ نے جدھر دیکھنا ہے دیکھ دیجیے، لیکن یہ وہ نام ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے میری نظر سے، نبی اور آل نبی کے نام سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے یارو۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، جب اللہ نے آدم کے جسم میں روح پیدا کی تو اس وقت آدم نے عرش کے قریب 5 نور چمکتے دیکھے جس کی تجلیوں سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھی۔ امام قسطلانی شارح بخاری نے روایت کی ہے، عرض کیا مولا یہ میں 5 نور چمکتے کیا دیکھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم جان لے، ایک نور جو ہے اس کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے، تیسرے کا نام فاطمہ ہے، چوتھے کا نام حسن ہے، 5ویں کا نام حسین ہے۔ ان 5 ناموں کو یاد کرنے کام آئے گا۔ اور حضرت آدم نے یاد کر لیا، اور جب زمین پر 300 سال تک دعا کی جواب نہ آیا تو پھر عرض کیا مولا جو 5 نام تو نے سکھائے تھے اسی کا واسطہ میری دعا قبول کر لے۔ تو جواب آیا، ان 5 ناموں کی برکت سے اپنے لیے مانگا، اپنی ساری اولاد کے لیے مانگتا تو بھی میں عطا کر دیتا۔ بھائیو کچھ تو قدر کرو، کچھ تو قدر کرو۔ جب تک جسے بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا ہے اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر آپ کی طبیعت بڑھ چکی ہے تو چلے جائیں، ہم آپ ناراض نہیں ہوں گے آپ پر، لیکن مولا حسین کا ذکر اگر ادھر ادھر کر کر کے آپ نے سنا میں برداشت نہیں کروں۔ اصلاحی بیان کرتا ہوں تو مائک
پھٹا ہو ٹوٹا ہو، لوگ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، بات کرتے ہیں، میری کبھی طبیعت نہیں کہ میں ناراض ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ٹھیک ہے آپ بات کر لیں، میں اپنی کر رہا ہوں تم اپنی کر لو، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں نا جس وقت ذکر حسین ہوتا ہے ہوائیں تھم جاتی ہے، آنکھ ہو تو دیکھ لو۔ ساری دنیا جنت کی متلاشی ہے، جنت حسین کو تلاش کرتی ہے۔ میری اپنی بات نہیں ہے، آپ کو حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں، جب سب جنت میں چلے جائیں گے، جنتی سب، اعلیٰ ادنا سب، جنت کہے گی مولا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو اپنی زینت سے مجھے مزین کرے گا، میری زینت کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا تیری زینت بھی تو ہے، وعدہ آج سب کے لیے پورا ہوا، تیرے لیے بھی پورا کرتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا جنت کے ایک حصے سے کہ پردے ہٹاؤ، پردے ہٹائیں گے تو ایک حسن نظر آئیں گے، حسین نظر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا جنت کی ہی تو تیری زینت ہے، وہ زینت جنت ہے۔ بھائیو کچھ ادب سیکھو، محفلوں کا ادب۔ محفل حسین میں بیٹھو نا تو قلندروں کی طرح بیٹھا کرو، محفل حسین میں بیٹھو کیونکہ تم قسمت کے سکندر ہو، قسمت کے دھنی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پہ جہنم حرام، اور جس نے فاطمہ اور آل فاطمہ سے محبت کی اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ تو تم محبت میں بیٹھے ہو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ میں کبھی اپنی قوم پہ ناراض نہیں ہوتا، میں ان کی خوشی کا خیال کرتا ہوں، لیکن میرے خون کی تاثیر مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں نام حسین کی بے ادبی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ یارو جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا نا وہ غریب نواز بھی زبان کھولتا ہے تو اس ادب کے ساتھ شاہ است حسین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ وہ مجددوں کا وہ قائد اور 14ویں صدی کا عظیم ترین مجدد جب زبان کھولتا ہے تو یوں کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عرض یہ کر رہا تھا، اب غور سے سنیں گے، امید ہے ادب سے سن لیں، پھر اگر آج کا بدلہ لینا ہے تو کسی دن اصلاحی بیان کروں گا تو میرے صبر کا امتحان لے لینا، جتنی بات کرو گے اجازت دوں گا، لیکن مولا حسین کا، اور مولا حسین میرا دادا ہے، میرا جد کریم ہے، سیدوں کا جد کریم ہے، اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا یار کوئی اتنا بے غیرت بیٹا تو نہیں ہوگا کہ اپنے باپ کی توہین اپنی آنکھ سے دیکھے، اس لیے خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کر لیں۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے بے قدرے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جب قرآن ان کی شان میں زبان کھولتا ہے تو یوں کہتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جب قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن ان کے لیے کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن ان کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ قرآن ان کے بارے میں کہے، اس حسین کا ذکر آپ سن رہے ہو۔ تو انہوں نے شام کے وقت کوفہ کے باہر روک دیا بیویوں کو اور اندر سر لے کر کے داخل ہو گئے کہ جس وقت صبح کا اجالا پھیلے گا اور بازاروں میں رونق بڑھ جائے گی، چہل پہل، اس وقت قافلہ لایا جائے گا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے، امام ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں کہ خولی گھر گیا سر حسین لے کر، اور جب سر حسین لے کر کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا بہت تھکا ہوں، بیوی نے کہا بہت دنوں بعد آیا ہے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ ایک بڑی مہم پر گئے تھے، فتح یاب ہو کر کے لوٹے ہیں اور تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ امام اسفرائینی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کیا تحفہ لایا ہے؟ تو کہا کہ میں حسین کا سر لایا ہوں۔ بیوی نے کہا وہی حسین ابن علی کا؟ ہاں اسی کا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے لعنت ہو تجھ پر، آج کے بعد میں تجھ پہ حرام ہو گئی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، جس نے
اتنے مقدس آدمی کا سر کاٹا ہو وہ میرے لائق نہیں ہے. اگر رات نہ ہوتی تو میں اپنی ماں کے گھر چلی جاتی اور تیرے گھر میں نہ رہتی. رات کی مجبوری بتاتی ہے کہ مجھے رات ہی گزارنا ہے, ورنہ میں کبھی بھی تیرے گھر میں قیام نہ کرتی. او لعنتی سن لے کہ اللہ اکبر, تو نے اس مقدس انسان کا سر لایا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حسین کا خون میرا خون ہے, حسین سے جنگ مجھ سے جنگ ہے, حسین سے صلح مجھ سے صلح ہے, اس کا سر لایا ہے. یہ کہہ کر کے اٹھی اور چلی گئی. وہ تھکا ہوا تھا, بستر پہ پڑ گیا. اس نے سوچا بڑے دن ہوئے میں نے مولا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا, کم سے کم کٹا ہوا سر تو دیکھوں. وہ بی بی بیان کرتی ہے جب میں سر کے قریب گئی تو میں نے دیکھا وہاں 4 عورتیں موجود ہیں. ایک عورت اپنے دوپٹے سے حسین کے چہرے کو صاف کرتی ہے اور روتی جاتی ہے اور اپنے آنسو پوچھتی جاتی ہے, اور 3 عورتیں اس عورت کو روتے روتے دیکھ کر کے روتی ہے. میں پہنچی تو وہ بیویاں میری طرف متوجہ ہوئی. میں نے انہیں سلام کیا. ان کے چہروں کی نورانیت کو دیکھ کر کے میں سمجھی یہ کوئی خاص عورتیں ہیں. تو میں نے پوچھا بیوی آپ لوگ کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں جو ہے مریم بنت عمران, میں عیسیٰ کی ماں ہوں, اور یہ جو ہے وہ جناب حوا ہے, اور یہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے, اور یہ جو دوپٹے سے حسین کا چہرہ صاف کرتی ہے یہ فاطمہ بنت محمد حسین کی ماں ہے. وہ بی بی کہتی ہے میں خوش نصیب تھی, میں نے حسین کے صدقے میں چاروں کی زیارتیں کر لی, لیکن میں ان کی نورانیت کو اور ہیبت کو برداشت نہ کر سکی. میں پیچھے ہٹ گئی, ان کا رونا میں دیکھ نہ سکی. اس کے بعد میں پوری رات دور کھڑے رہ کر کے عجیب منظر دیکھتی تھی کہ اللہ اکبر, حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا. پھر میں نے دیکھا ایک سفید ریش سینے تک داڑھی والا نورانی چہرے والا جو اپنی نور کو بکھیرتا تھا وہ آیا, اور اس نے روتے ہوئے حسین کی پیشانی چوم کر کہا حسین جس نے تجھے شہید کیا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے, تیرے نانا کی شفاعت سے محروم ہے. تو میں نے کہا تم کون ہو اتنی حسین سے پیار اور ہمدردی جتاتے ہو؟ اس بزرگ نے کہا بیٹی میں ابراہیم اللہ کا خلیل ہوں. اللہ اکبر, یہ حسین ابن علی ہے. یارو آپ سمجھتے کیا ہے حسین کو, آپ نے سمجھا کیا ہے جس کے لیے نبی نے سجدے طویل کے یوں ہی کیے. امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مزید لکھتے ہیں سر حسین کے بارے میں, لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. آئیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. پھر صبح ہوئی, پھر نیزوں پر سر کو اٹھایا گیا, سروں کو, اور اس کے بعد وہ قافلہ لایا گیا. اب لوگ تو چھتوں پر اس لیے چڑھے تھے اور اس لیے بھیڑ کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ راہمار کون ہے, وہ ڈکیت کون ہے. تو اللہ اکبر, لیکن کوفہ والے تو جانتے تھے امام حسین کو, پہچانتے تھے, کیونکہ چند سالوں پہلے ہی, ابھی 20 سال پہلے ہی کی تو بات تھی کہ امام حسین کے والد مولا علی کا دعوی خلافہ کوفہ ہی تھا, اور کوفہ کے بچے کو جان پتا تھا کہ حسین اعظم کی صورت کیا ہے. تو جب وہ قافلہ داخل ہوا اور سر دیکھے تو کہا رہی یہ تو امام حسین کا سر, شہداء کے سر دیکھے تو کوفہ والے سینہ پیٹنے لگے. سیدہ زینب نے کہا کوفے والوں, خط لکھنے والا کون تھا, بلانے والا کون تھا, کیا میزبانی کی ہے تم نے, ہماری قیامت تک دنیا یاد رکھے گی. بلایا اور پانی تک نہ دیا. میرے خیال سے جو تہذیب بنی نا, جب بھی کوئی آتا ہے تو پہلے پانی پیش کرتا, شاید سیدہ زینب کے جملوں کی وجہ سے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بلایا اور پانی نہ دیا. تو میزبانوں کی قدر سب سے پہلے پانی سے کی جائے. کب بلایا پانی تک نہ دیا, معصوم بچوں کو شہید کروا دیا. بلایا خط لکھ کر یزید کے ساتھ ہو گئے. کوفہ والوں, خون حسین کے دھبے تمہارے دامن پر یوں لگے ہیں کہ قیامت تک اب کوئی دھل نہ سکے گا. سن لو کوفہ والوں, تم بہت رو اور کم ہنسو, اللہ تمہیں چین نصیب نہ کرے گا. تاریخ ہے جس دن زینب نے کہا اللہ تمہیں چین نصیب نہ کرے, اس دن سے لے کر آج تک عراق کو چین نصیب نہیں. عراق کو آج تک چین نصیب نہیں ہوا. ایک صدی کے ابتدا یا انتہا میں عراق لٹتا ہے پھر بستا ہے. جب بستا ہے تو اس کے ایک شہر کو دنیا اور اصول بلاد کہتی ہے, لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور چند سالوں میں پھر اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے. زینب کے وہ جملوں کا اثر ہے
آج تک اہل عراق چین سے نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے عراقی بھی اہل بیت کے دشمن ہیں، سب یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ان سے کہیں سے نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اور نہیں ہے تو کم سے کم زمین کا تعلق تو ہے. اور زینب نے کہا تم زیادہ رو کم ہنسو. دیکھ لیا عراق اس کے بعد پھر بسا. عباسیوں نے لوٹا، عباسیوں کے بعد پھر بسا. فاطمیوں نے لوٹا پھر بسا. چنگیزیوں نے لوٹا پھر بسا. امریکہ نے لوٹا پھر بسا. پھر بش نے لوٹا، بش کے بیٹے بش نے پھر بسا. اور آج دیکھ لیں ابھی جنگ بند ہی ہوئی تھی، امریکہ نے اپنی فوج کو واپس ہی بلایا تھا. ہم گئے جب عراق، بغداد شریف، کربلا شریف، میرے امام نے بلایا، بڑی شان سے بلایا، بڑی اچھی اچھی میزبانی کی. میرے امام نے بڑا کرم فرمایا. دیکھ کر کے لگتا تھا مسجد تعمیر ہو رہی ہے، پھر سے مزارات تعمیر ہو رہے ہیں، پھر سے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں. یہ لگتا تھا کہ اب بغداد سوئے گا. بس آنے کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا کہ داعش کھڑے ہو گئے. داعش کا حال یہ ہے کہ وہ چھری سے ذبح کرتے، بڑی بڑی چھری سے. میں ان کی تائید نہیں کرتا، وہ تو اتنے بدترین اور پلید لوگ ہیں کہ وہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ زنا کرتے. تکبیر کا نعرہ لگا کر کے عورتوں کے ساتھ. کینیڈا کی 9 مسلم 2 لڑکیاں جہاد کے نام پہ ان کے ساتھ ہو گئی تو اخبار نے لکھا کہ وہ حاملہ ہو گئی. کنواری لڑکیاں تو ان کی داڑھی پہ نہ جائیں. لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے لوٹا انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن یہ زینب کے جملے. زینب 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 کون ہے؟ زینب کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب. زینب وہ ہے جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، سیدہ کی گود میں جس نے پرورش پائی ہے. قرآن مقدس کی 5 سال کی عمر میں جو حافظہ قرآن کی حافظہ، سب سے پہلے عورتوں میں قرآن کا درس اگر کسی نے باضابطہ شروع کیا کوفہ میں تو وہ سیدہ زینب ہے. سیدہ زینب کی شان یہ ہے، زینب کوئی معمولی عورت کا نام نہیں ہے. زینب نے کہا تم زیادہ رو کم ہنسو، اللہ تمہیں رلاتا رہے. آج تک ہنسو، آج تک اللہ ان کو رحم فرمائے. سیدہ زینب بھی ان پہ کرم فرما دے تو شاید ان کا بیڑا پار ہو جائے. پھر کوفہ کے اندر گھمایا گیا نبی کے شہزادوں کو. جب دارالعمارت میں لائے تو تشت میں سر رکھا تھا امام کا، چھڑی سے ٹچ کرتا تھا عورتوں کو اور کہتا تھا حسین تیرے جیسا خوبصورت میں نہیں دیکھا. اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا. ایک بات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، آقا کی حدیث ہے علی اور آل علی کا دشمن کبھی کوئی حلالی نہیں ہو سکتا. یعنی جو حلالی ہوگا نا، اب آپ سمجھ رہے میری بات، جو حلالی ہوگا وہ اہل بیت کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا. علی اور اس کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا. یہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا نا، ابن زیاد کا جب بھی تذکرہ تاریخ میں ہے تو تمام محتاط مورخین نے لکھا ہے زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی. زیاد اپنے باپ کا بیٹا، زیاد اپنے باپ کا. یہ زیاد کون تھا؟ اس کا بیٹا ابن زیاد. تاریخ میں آیا ہے کہ ایک صاحب نے زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے زنا کیا تھا اور اس زنا سے زیاد پیدا ہوا تھا اور زیاد سے ابن زیاد پیدا ہوا تھا. تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ شجرہ نسب ہے ان کا، جو حسین کے دشمن ہے، جو امام حسین کے دشمن ہے، ان کا شجرہ نسب ہے. تو یاد رکھنا یہ ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. جو علی سے محبت نہیں کرتے، اولاد علی سے محبت نہیں کرتے، انہیں آپ معذور سمجھے اس لیے کہ ان کا خون ہی شریف نہیں ہے. وہ محبت کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں شرافت ہوگی خون کے اندر، اگر کافر بھی ہوا نا تو ہی محبت کرنے پہ مجبور ہوگا. کیونکہ حلالی غیر حلالی ہونا اور بات ہے اور کافر ہونا اور بات ہے. بہت سے کافر ہیں جن کے نسب محفوظ ہے، ایسے ہوتے ہیں بہت سے کافر کہ جن کے نسب محفوظ ہے، لیکن ایسے کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں جن کے نسب محفوظ نہیں ہے. تو غیر حلالیوں سے کبھی امید نہ کرنا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے. تو وہی غیر حلالی بیٹھا تھا تخت پر اور چھڑی سے ہونٹ کو جو ہے وہ گستاخی کرتا تھا. حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول کہتے ہیں او ابن مرجانہ ابن زیاد، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا. تو بے ادبی کر رہا ہے. تو اس نے کہا اگر تو بڈھا نہ ہو گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا.
تو حضرت زید نے کہا تجھے مجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے، اہل بیت کی عظمت کا خیال نہیں۔ یہ کہہ کر کے نکلے لوگوں، ابن زیاد نے حسین کو شہید کر کے بہت بدترین کام کیا ہے، اب یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا اور غزیلوں کو اونچے مقام دے گا۔ پھر اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، توجہ آپ کی، اس پلید نے کہا نقل کفر کفر نہ باشد، اس نے کہا پلید نے اللہ کا شکر ہے جس نے کذاب ابن کذاب کو شکست دی، معاذ اللہ، اور امیر المومنین یزید کو فتح دی۔ اب سیدہ زینب سے برداشت نہیں ہوا، یزید بھی کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا، اور یزید کی حامیوں کو ایک بات بتاتا ہوں، تاریخ سے بتاتا ہوں، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر ہے، ابن کثیر لکھتا ہے کہ یزید جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کی صحبت اس نے نہیں پائی، کیونکہ یزید کی جو ماں تھی اس کا نام میسون تھا، میسون سے امیر معاویہ ناراض ہو گئے تھے اور اس کو طلاق دے دیا تھا، تو یہ تلہ تھا جب سے اس کی ماں کے پاس تھا، اور اس کو امیر معاویہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی، تو یہ وہ بگڑے ہوئے ماحول میں پرورش پائی، اس لیے وہ بگڑا ہوا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ کی صحبت میں آیا، تو رنگ وہی تھا جہاں اس نے پرورش پائی۔ میں یزید کی ماں کو اس وقت کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ میں اس تحقیق میں ہوں، کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن ابن کثیر کی تاریخ پڑھنے کے بعد اس تحقیق میں ہوں کہ اس کی ماں کی مزید تحقیق کی جائے، لیکن وہ مراحل سے گزر رہا انشاءاللہ، جس دن اس کی مکمل تحقیق سامنے آئے گی وہی پیش کر دیں گے، جب تک تحقیق نہیں اس وقت تک خاموش ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں تو یہ کنفرم ہے، بالکل ستری بات ہے کہ امیر معاویہ کی صحبت اس کو بچپنے سے وہ دور تھا، اپنی ماں کے ساتھ تھا، اور اس کی ماں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ناراض تھے، اس لیے وہ دور رہا اور حضرت امیر معاویہ اپنی دوسری بیوی کے پاس رہے۔ تو یہ کوئی بہت سدھرا ہوا نہیں تھا، جسم کے اعتبار سے موٹا تھا۔ بس میں آخر میں اختتام پہ اس کی موت بھی بیان کر دوں اور بات ختم کروں۔ بہت موٹا تھا یہ جسم کے اعتبار سے، اور اس کے جسم پر ایسے بال تھے جیسے سور کے جسم پہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی بناتا ہے، لوگ جیسے ہوتے ہیں نا ان کو ویسے ہی وہ جانتا ہے، اس کا علم ازلی ابدی ہے، اس کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ سب چاہتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا اپنی بات عرض کروں۔ جب اس پلید نے کہا یزید کو امیر المومنین کہا، تو عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول تھے وہاں، کہنے لگے او پلید، نابینا ہو گئے، او پلید تو جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اور سچوں کو تو کذاب کہتا ہے، صدیقوں جیسی تو بات کرتا ہے۔ تو ابن زیاد جو ہے گرایا ان پر، اور ان کے لیے جو ہے چونکہ ان کے خاندان کے دیگر لوگ موجود تھے تو کہا کہ انہیں قتل کر دو۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہاں ہنگامے ہونے لگے کہ انہیں قتل کریں گے تو پھر ایک جان نہیں کئی جانیں قتل ہوگی۔ اسی میں سیدہ زینب بول پڑی، کیونکہ اب آپ سے برداشت نہیں ہوا تو آپ بول پڑی، اور آپ نے وہ دردناک خطبہ دیا دربار ابن زیاد کے اندر کہ عبداللہ ابن عفیف لوگوں سے کہنے لگے میں نے علی مرتضیٰ کا خطبہ سنا ہے، اس وقت دربار میں علی کہاں سے آ گئے، مجھے لے چلو علی کے پاس، علی کہاں سے آگے، وہ سنا وہ شہید ہو گئے، وہ نابینا ہو گئے تھے، تو لوگ پکڑ کر سیدہ زینب کے پاس لائے، کہا کہ علی ہے، کہا نہیں میں علی نہیں بنت علی ہوں، کہا عورت ہو کر علی کی طرح خطبہ دیتی ہے، سیدہ زینب کا جواب سن، قربان ہماری ماؤں کی عظمت اس عورت کی، فرماتی ہے اب میرے گھر میں کوئی مرد نہ بچا کہ جو خطبہ دے سکے، ایک بھتیجا ہے وہ بھی بیمار ہے، بول نہیں سکتا، میں مجبور ہوں خطبہ دینے کے لیے، لیکن میرے نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، اگر میں عورت کے لہجے میں بولتی تو آواز بے پردہ ہو جاتی، میں نے اپنی آواز کو پردے میں کرنے کے لیے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، اسی لیے کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ پھر کچھ دن قید رکھے گئے اور پھر یزید کا خط آیا کہ ان سب کو بھیج دو، انہیں بھیج دیا گیا۔ اب جب بھیجا گیا تو وہاں بھی یہی نوٹنکیاں رچی گئی،
کہ جو لوگ ڈاکو تھے، راہمار تھے، انہیں قتل کر کے سر لایا جا رہا ہے، خدا کی قسم کرنا. تو حضرت امیر معاویہ قصوروار نہیں ہے. لوگ یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو بھی گالی دیتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تو اس کے کفر کی وجہ سے نوح علیہ السلام پہ کیا الزام آیا؟ تو اسی طرح یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو آپ تکلیف نہ پہنچاؤ، گالیاں نہ دو، ان کی برائی نہ کرو. وہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے کہ تم ان کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے. تو اس نے جوتیاں پیر رکھی تھی اور اس کے منہ کو رگڑا اور کہا کہ تو جب آل نبی کے وفادار نہ ہوا. یہ عیسائیت کا موقف ہے. ایک عیسائی لڑکی کہہ رہی ہے دمشق کے ماحول سے متاثر ہو کر، جب تو آل محمد کا وفادار نہ ہوا تو میرا کیا وفادار ہوگا؟ جب تو باپ کا وفادار نہ ہوا میرا کیا؟ جب اس کا منہ کچل چکی تو پانی پانی چلاتا تھا، اس وقت اس نے خنجر نکالا، اس کی شہرت کو کاٹ دیا. شراب کے نشے میں، لڑکی کی شہوت میں، ایک لڑکی کی جوتیوں تلے کچل کر مارا گیا. وہ لڑکی چلی گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا. 5 دن تک تو کسی نے ڈھونڈا نہیں، کیونکہ یزید جو تھا عیاشیوں کے لیے نکلتا تو 8 دن نہیں لوٹتا تھا. یزید کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے، 5 بیٹوں کا باپ تھا. ایک بیٹا اس کا پاگل ہو گیا تھا واقع کربلا کے بعد، اللہ کی مار تھی. 4 بیٹے بچے تھے، اس میں سے ایک بیٹا معاویہ اصغر عبادت گزار اور نیک تھا. تو جب 5 دن تک یزید نہیں آیا تو لوگوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی دن نکل گئے، نہیں ملی لاش. پھر ایک دن لاش ملی تو اس حالت میں ملی کہ اس میں کیڑے چل رہے تھے اور لاش سے بدبو آ رہی تھی. معاویہ اصغر نے کہا کہ یہیں اسے دفن کر دو، لاش اس قابل نہیں کہ اسے دمشق لے جایا جائے. دمشق لے جانے کے بعد اچھا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو جہاں مرا وہیں دفن کر دیا گیا. بعض مورخین نے لکھا اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی نہیں گئی اور اس کو اسی طرح کیڑے اور بدبوؤں کے ساتھ دفن کر دیا گیا. بعد میں عباسیوں نے اسی جگہ پر لوہے کی بھٹی بنا دی اور وہاں پر آگ جلتی رہتی تھی. مورخین نے جس زمانے میں تاریخ لکھا آج تک یہ بھٹی ہے اور اب تو اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے. لیکن اس کی موت کے بعد جب یہ سارا ہو گیا معاملہ تو لوگوں نے معاویہ اصغر یزید کے بیٹے سے کہا اب ہم تجھے خلیفہ مانتے ہیں، تم خلیفہ بنو. وہ منبر پر چڑھا اور چڑھنے کے بعد کہا کہ جس تخت پر آل محمد کا اور اہل بیت کا خون ہو وہ تخت میں قبول نہیں کرتا. میرے باپ نے غلط کیا اہل بیت کو تکلیف پہنچا کر، اس لیے مجھے وہ تخت قبول نہیں جس پر اہل بیت کے خون کے دھبے ہیں. اور پھر اس نے انکار کیا. جو حجرے میں گیا مرنے کے بعد 6 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر وہ بھی مر گیا اور اس کے 4 بیٹے مر گئے اور اس کی نسل باقی نہیں رہی. اس کی نسل باقی نہیں رہی، آج تک اس کی نسل کا کوئی نہیں ہے. 5 بیٹے چھوڑ کر کے مرا لیکن آج اس کی ایک بھی اولاد نہیں ہے. میرا حسین سب لٹا گیا. ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے. دنیا میں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہر محلے کے اندر سید موجود ہے، حسین کی اولاد موجود ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین اعظم زندہ باد اور حسینی بھی زندہ باد. امید ہے سنت حسینی ادا کرنے کے لیے 28 اور 29 کو جو وادی نور میں اجتماع ہے تو آپ 29 کو ضرور وادی نور پہنچیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.